ایک چھوٹی سی بریک کے بعد شان ریان ماہ رمضان میں خوش آمدید سیگمنٹ ہے ہمارا کاروباری شخصیات۔ قحط و رجال کے اس دور میں جہاں زر پرستی نے اقدار کو گہنا دیا، وہاں حاجی غلام مصطفیٰ بلوچ ایک ایسا چراغ ہے جو روشنی بکھیرتے جا رہے ہیں۔ صنعت و تجارت کے افق پر ایک درخشندہ ستارہ جس نے خون جگر سے اپنی تقدیر لکھی اور دیانت اور شفافیت کو شعار بنایا۔ گوادر کی وسعتوں سے لے کر شاہراہوں کے سنگ میل تک ان کی محنت کے نقوش ثبت ہیں۔ نہ صرف معیشت کا ستون بلکہ خدمت خلق کا استعارہ، جو سخاوت میں حاتم طائی کی روایت کا امین ہے۔ 7 زبانوں کی شناور جن کی گفتگو صرف الفاظ نہیں بلکہ بصیرت و حکمت کا مرقع ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حاجی غلام مصطفیٰ بلوچ ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں ملک پاکستان کی طرف سے اور FBI کی جانب سے متعدد بار سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا ہے۔ آپ 150 ٹیکس دینے والے شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ہم اپنے آج کے مہمانان گرامی کا والہانہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی غلام مصطفیٰ بلوچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے کرم ہے، آپ کی دعائیں۔ بتائیے کہ رمضان مبارک کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا بتائیے گا کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز مزدوری سے کیا، تو اس سفر کی شروعات کیسے ہوئی اور کن کن مشکلات کا سامنا پڑا آپ کو؟ میں نے اپنے سفر کا آغاز بالکل مزدوری سے کیا، جس پہ مجھے فخر بھی ہے الحمدللہ۔ جی ٹھیک ہے نا۔ میں جو ہے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص، پھر میرے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے وسائل کی کمی تھی، اچھا جس کی وجہ سے میں نے یہ عہد کیا کہ میں محنت مشقت کر کے اور انشاءاللہ کسی منزل تک پہنچ جاؤں گا، جی جو کہ میں نے الحمدللہ آج اچیو کیا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی جی۔ اچھا میں انٹرو میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ آپ CEO فاؤنڈر آف NGM اینڈ برادرز کمپنی کے CEO ہیں، تو بتائیے گا کہ آپ جب کامیاب کر رہے تھے، کمپنی آپ نے لانچ کی، کامیابی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ایک موڑ آتا ہے کہ آپ کے کیریئر کو وہ آگے بڑھاتا ہے، تو آپ کی کامیابی میں کوئی ایسا موڑ آیا ہو جو آپ کو اب تک وہ یاد ہے؟ جی بالکل۔ ہم نے سٹارٹ مزدوری سے لیا، پھر رفتہ رفتہ جیسے کسی سیڑھی کے ہر اسٹیپ پہ بندہ جی پاؤں رکھ کے اوپر جائے، تو پہلے میں نے مزدوری بیلچے کی، بعد میں جو ہے میں الیکٹریشن رہا۔ اچھا اس کے بعد جو مطلب 2 سال کے اس ملازمت کے بعد اچھا فوراً میں سپروائزر کسی ماشاء کمپنی میں جو ہے نا اپائنٹ ہوا، اچھا میرپور خاص میں۔ اچھا پہلا میرا پروجیکٹ سانگڑ میں تھا اور سیکنڈ پروجیکٹ میرپور خاص میں۔ اچھا اور جو مطلب کامیابی کی طرف جلدی جانے کا وجہ میری چائنیز لینگویج تھی، اچھا جو کہ میں نے بہت جلدی جو ہے نا چائنیز لینگویج سیکھا۔ اچھا جی جی۔ اچھا آپ نے چائنیز لینگویج کی بات کی تو ذہن میں سوال بھی آتا ہے کہ آپ کی کمپنی نے گوادر کے پورٹ پر اور موٹر ویز میں چینی کمپنیوں کے ساتھ کام کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل سطح پر تو ہر زبان پہ کام کیا جاتا ہے، دیکھ آپ نے انٹرنیشنل سطح پر کام کیا ہے، تو یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا؟ بہترین ماشاءاللہ۔ چائنیز کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے کافی تجربے بھی چائنیز سے کاروباری جو ہے نا تجربے حاصل کیے، اور ان کے طرز پہ کام کرنے لگا۔ اچھا محنت، چائنیز قوم بہت محنتی قوم ہے، جس کی وجہ سے میں بھی جو ہے نا جلدی اپنے منزل کی طرف پہنچتا گیا۔ اچھا آپ لوگ جو کمپنی ہے NGM اینڈ برادرز کمپنی، یہ بیسیکلی کام کیا کرتی ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا کام ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ سول کنسٹرکشن کا کام ہے۔ جی جی جی۔ سول کنسٹرکشن میں روڈ، اسکول، بلڈنگ ساری چیزیں آتے ہیں، پاور پلانٹس۔ جی جی۔ اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ جب سیلاب آیا تھا، کورونا جیسے سیلاب آفت کے دوران آپ نے عوام کے لیے خدمات کی، تو یہ خدمات، یہ آپ کے ذہن میں یہ خیالات کیسے آئے؟ جی بالکل۔ سیلاب کے دوران غریبوں کا حالت دیکھ کے لوگ بے گھر ہوئے تھے، در بدر ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ میں صاحب حیثیت ہوں، میں لوگوں کا مدد کروں، اور میں نے الحمدللہ اس دوران اپنے مطلب حیثیت سے بڑھ کے کوشش کی کہ لوگوں کا ہیلپ کر سکوں، اور الحمدللہ باقاعدہ کیا بھی۔ اچھا جی جی۔ اچھا آپ مفت میڈیکل کیمپس کا بھی انعقاد کرتے ہیں، جی۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی بہترین چیز ہے، تو یہ آپ اس کا کردار آپ کیسے ادا کر رہے ہیں؟
نہیں، الحمدللہ مفت میڈیکل کیمپ کا جہاں تک تعلق ہے جی تو ہمارے سندھ میں خصوصاً ہیپاٹائٹس کا مرض سب سے زیادہ ہے. جی وہ جو نیچرل گراؤنڈ کا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے جی اس کا ریزن بتایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے سب سے پہلے اس کی ٹیسٹنگ پہ پھر میڈیکل سپورٹ لوگوں کا اس میں، اچھا اور پاکستان صرف سندھ میں نہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی ہم نے کیمپس کیے تھے. اچھا ماشاء اللہ. ایون بلوچستان کے دال بندن جیسے پسماندہ علاقے میں ضرور. الحمدللہ وہاں بھی ہم نے میڈیکل کیمپ کیا تھا. اچھا، آپ کا تعلق مختلف شخصیات سے، سیاسی حضرات سے ہوئی، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کا تعلق اکبر بھٹی سے بھی ایک اچھا رہا، تو ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ تعلقات، یہ چیزیں کیسی رہیں؟ جی الحمدللہ اکبر بگٹی سے میرا تعلق تو وہاں ہم نے ری ماڈلنگ آف پٹفیٹر کینال پہ کام کیا. اچھا وہاں کے حالات اچھے نہیں تھے. اچھا بگٹی صاحب ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی خدمت. تو مجھے جب بلایا گیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ بگٹی صاحب سے مل کر چائنیز کا کوئی ملاقات کرائیں اچھا تاکہ یہ پروجیکٹ رن کرے اور پائے تکمیل تک پہنچے. اور الحمدللہ میں نے چائنیز کو ملایا اور بگٹی صاحب نے بڑی ہمیں ریسپانس دی، جی اور اس کے بعد پروجیکٹ مطلب پائے تکمیل تک بھی پہنچ گیا اچھا الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. آپ جیسے سیاست کے لوگوں کے ساتھ آپ کے شخصیت کا تعلق ہے، آپ کا اپنا ذاتی کوئی ارادہ ہے کسی سیاسی جماعت کو میں جانا، یا کسی کو آپ پسند کرتے ہیں؟ نہیں، پسند تو سیاست میں میں نے ہیلپ کیا ہوگا. اچھا جی جی، ہمارے ڈسٹرکٹ سانگڑ کے حوالے سے جی پیپلز پارٹی کی ہیلپ کی ہوگی. باقی سیاست میں جانے کا میرا کوئی نہ ارادہ ہے نہ میں اچھا سمجھتا ہوں. اگر کبھی بالفرض ہو جاتا ہے تو آپ کس جماعت کو چنو گے کہ میں بھائی اس میں اگر ہو جائے بائی لکی یا کچھ بھی آپ کہیں، تو کس جماعت کو آپ جانا پسند کریں گے؟ دیکھو جماعتی لحاظ سے ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے. ماشاءاللہ. اگرچہ میں کبھی بھی میدان پہ اترا تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے جو ہے نا بیس سے اتروں گا. اچھا، آپ نے جمعیت کا نام لیا تو ضرور آپ نے جمعیت میں کچھ ایسے منفرد دیکھا ہوگا جو دیگر جماعت میں نہیں ہے. ہر جماعت کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے، جی تو جمعیت میں ایسی کیا خاصیت ہے اور آج وہ ہمیں بتائیے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ جمعیت میں دیکھو مولانا صاحب جو ہیں جی ضرور. ایک مخلص سیاستدان ہیں اور بین الاقوامی لیول کے سیاستدان ہیں. تو اس لیے مولانا کی شخصیت، جمعیت کا منشور، یہ جو ہے نا اس کی وجہ سے میں جمعیت سے مطمئن ہوں اور جانا موجود بھی ہوں. ویسے بھی جمعیت سے وابستگی بھی ہے، بچپن سے ہمارے بزرگوں کی بھی ہے. اچھا ہم نے سنا ہے کہ آپ 7 زبانوں پہ عبور حاصل کرتے ہیں. ابھی تو آپ نے ایک کا بتائی، لیکن یہ ساری زبانیں سیکھنا کافی مشکل ہو جائے، تو آپ نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی؟ الحمدللہ آئی ہیو اے لینگویج سکنگ پاور. یہ اللہ کا دیا ہوا ایک نعمت ہے. جی زبان کو کھینچنے کا، سک کرنے کا پاور یہ اللہ نے مجھے دی ہے. اچھا اس میں میرا کمال نہیں، اس ذات کی مہربانی ہے، نہ میں اس قابل ہوں. تو اس وجہ سے میرے لیے ایزی رہا ہر زبان کو. اس کے علاوہ میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف زبان والے لوگوں کے درمیان مختلف پروجیکٹوں پہ کام کیا ہے. اچھا جی جی. اچھا، آپ کی نظر میں تاجر حضرات کو کیسے کاروبار کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے ان کو؟ کاروبار تو دیکھو ہر بندہ اپنے کام کو بہتر جانتا ہے. جی جی لیکن تاجر یا صاحب حیثیت کوئی بھی ہو، اس کو یہ چاہیے کہ غریب لوگوں کا جو ہے نا، نہتے لوگوں کا ہیلپ کریں. جی ٹھیک ہے نا، جس میں ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے، روزی میں بھی برکت آتی ہے. جب وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آخر کی طرف چلتے ہیں، تو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ آئندہ ان فیوچر کن شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں؟ میرا بیسک شعبہ جو ہے میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھوں گا. جی اس سے ہٹ کے کیٹل فارمنگ کی طرف میرا پرسنل شوق ہے، جی وہ میں اس پہ بھی جاؤں گا انشاءاللہ. اور پیٹرول پمپ وغیرہ اپنے بیٹوں کے لیے ایسا کوئی سیٹ اپ میں بنانا چاہتا ہوں. اچھا، رفاہی سماجی خدمات میں کیا کریں گے؟ خدمت خلق کی دوسری چیزوں میں آپ کے کیا ذہن میں کیا ہے؟ اسکول، میڈیکل جیسی چیزیں وہ ساری ہوتی ہیں، تو آپ اس کو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے، میرے بیٹے اس کو کنٹینیو رکھیں. اچھا جی جی الحمدللہ میں تو چلا رہا ہوں. اچھا جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں خدمات
کر رہا ہوں لوگوں کا. اچھا آپ کا اپنا ادارہ ہے یا دوسرے اداروں کو ڈونیٹ کرتے ہیں آپ؟ نہیں میرا اپنا ادارہ ہے، لیکن بعض اوقات کوئی ادارے والا آ جاتا ہے اس کو ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ. لیکن بیسک میرا اپنا ادارہ ہے. اس میں ایجوکیشن وہاں پر جو آپ دے رہے ہیں ادارے جی میں جی جی کیا دے رہے ہیں؟ ایجوکیشن ہم نہیں دے رہے ہیں، ہمارا ایک ادارہ ہے، ہم غریب نہتے لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں. اچھا جی جی ماشاءاللہ، مطلب چلانے والا کوئی اور؟ جی جی ان کو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں. فائنینشلی جی جی خوب. اچھا لاسٹ میں نوجوان آپ کو بہت سارے دیکھ رہے ہوں گے، جی تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کاروباری شخصیت بنوں. جیسے الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے اسٹیج پر لایا ہے کہ جس کے الفاظ نہیں. جی آپ ان نوجوانوں کو کیا مشورہ دینے کے جو کاروبار میں آنا چاہتے ہیں کہ مشورہ دیں کہ وہ اسی پہ عمل کر کے جیسے جب آج یہاں پر آپ بیٹھیں کل کو وہ یہاں پر آئیں؟ جی بالکل، میں نوجوانوں کو یہ مشورہ اور پیغام دیتا ہوں کہ محنت کریں، سچائی کریں، یکجائی ہو کے کاروبار کریں. جی انسان عقیدے میں بھی یکجائی ہو، کاروبار میں بھی یکجائی ہو تو وہ جلدی کامیابی کو حاصل کرتا ہے. تو نوجوانوں کو بھی میرا یہ مشورہ ہے، سب سے پہلے سچائی، محنت، کام کرنے کا جذبہ ہو، وہ بندہ کامیاب ہے اور جلدی کامیابی کو حاصل کرتا ہے. اچھا آپ کی جو کمپنی ہے NGM برادرز کمپنی، جی تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ بہتری کیا لانا چاہتے ہیں اس کمپنی میں؟ آگے آپ کیا فیوچر میں آپ کی پلاننگ ہے اس کمپنی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. جی الحمدللہ میری کمپنی سول کنسٹرکشن کا کام میرا چل رہا ہے، جی اور فیوچر میں بھی میں چاہتا ہوں کہ اسی سسٹم کو میں کنٹینیو رکھوں. جی اور الحمدللہ ہم نے آج تک جہاں پہ کام کیا ہے جی باقاعدہ بیفور ٹائم وہ پروجیکٹ مکمل کیے ہیں. اچھا اور ہر پروجیکٹ پہ ہمیں پروجیکٹ سے مطلب گڈ سرٹیفکیٹ ملا ہے، جی اچھے کیریئر کا سرٹیفکیٹ ملا ہے. جی جی اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کے ہمیں لوگ انشاءاللہ چاہیں گے. اور اکثر میرا بزنس چائنیز کمپنیوں سے ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو اب تک یہ کمپنی سے جاری ہے آپ کے بزنس چائنیز سے؟ جی جی اچھا ماشاءاللہ. ابھی بھی میں الحمدللہ 3 پروجیکٹس پہ چائنیز کے ساتھ کام کر رہا ہوں. بہت شکریہ حافظ غلام بلوچ، آپ نے ہمیں اسپیشل ٹائم دیا اور یقیناً آپ نے جو کہا وہ قابل تعریف ہیں. ہماری کوشش رہے گی کہ عید کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک خصوصی پوڈ کاسٹ کریں گے جس میں بہت سی چیزیں ہیں ہم ڈسکس کر لیں گے. یہ تو ایک چھوٹا سا پروگرام تھا، ٹرانسمیشن ہوتی ہے. سو آپ کا اگین بہت بہت شکریہ. یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک نئے مہمان سے.